آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر مبارکہ کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ یہ وہ عظیم ذکر ہے، یہ وہ عظیم ذات کا ذکر ہے، یہ عظیم محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہے، جن کے لیے اللہ رب العزت نے اس کائنات ابو گل کو تشکیل دیا ہے، جن کے لیے اللہ رب العزت نے اس دنیا کو بنایا ہے۔ جب وہ فرماتا ہے کن تو کنزن مخفین، میں تو چھپا ہوا ایک خزانہ ہی تھا نا، پھر میں نے چاہا خود کا تعارف کراؤں، تو پھر محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گیا شرف تخلیق سے نوازا، اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے طفیل یہ ساری کائنات اپنا وجود پاتی ہے۔ یہ وہ عظیم ذکر ہے، عظیم ذکر ہے، عظیم ذکر ہے کہ جس کا تذکرہ اللہ رب العزت اس طرح سے فرماتے ہیں ورفعنا لک ذکرک، اے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کی خاطر آپ کی خاطر آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے۔ گویا حضور کا ذکر ہی بلند نہیں ہوا، بلکہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خاطر اللہ نے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر بلند کیا ہے۔ اور کتنے خوبصورت پیرائے میں اللہ رب العزت میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر فرماتے ہیں۔ قرآن مجید میں کبھی آپ کے رخ بے مثال کا ذکر ہو رہا ہے، میرے آقا و مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زلف عنبری کا ذکر ہو رہا ہے، والضحیٰ کہہ کر میرے محبوب کے جلووں کو ذوفشاں کیا جا رہا ہے، جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ مقدسہ سے نور پاتے ہیں، اور واللیل اذا سجا کہہ کر اشارہ میرے محبوب کی زلف عنبری کی طرف کیا جا رہا ہے، کہ جس کی آیات پر ایک جہت سے اگر ہم نگاہ ڈالیں تو یوں لگتا ہے کہ کلام تو اللہ کا ہے، مگر نعت میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے۔ گویا آیات کے پردوں میں اللہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت کو بیان فرما رہا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ عزیزان گرامی قدر، اللہ رب العزت نے اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اتنے خوبصورت انداز سے قرآن مجید میں ذکر فرمایا ہے کہ جس کی کوئی مثال ہمیں نہیں ملتی۔ سورہ دہا کی ابتدائی آیات میں حضور ختمی مرتبت علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت سے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ مبارک کی نسبت سے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زلف عنبری کی نسبت سے، اور حضور ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اللہ تعالیٰ سے قربت اس کی نسبت سے، اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر گھڑی بلندی شرف اس کی نسبت سے، اور سب سے بڑھ کر آقا کی خوشی، آقا کے دل، آقا کی رضا، آقا کی خوشنودی، اس کے حوالے سے کیا خوبصورت کلمات ہیں۔ دراصل بات یہ ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے ساتھ نسبت پاتی جاتی ہے جو بھی چیز، اس چیز کی بھی عظمت اور رفت بلند تر ہوتی چلی جاتی ہے۔ وہ زمین کے وہ ٹکڑے جنہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قدم چومنے کا موقع ملا، اللہ زمین کی ان گوشوں کی بھی قسم کھاتا ہے۔ میرے آقا جب مکہ میں چلا کرتے تھے تو چونکہ سرزمین مکہ کو یہ شرف حاصل تھا کہ وہاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام حلول فرماتے تھے، چلتے پھرتے تھے، تو اللہ رب العزت نے اس شہر حبیب کی قسم اٹھا ڈالی، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ پھر آپ ذرا دیکھیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے جو بھی چیز نسبت پاتی گئی
وہ کس قدر عظیم اور عظیم تر ہوتی چلی گئی۔ ایسے ہی ہم دیکھتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب مکہ سے مدینہ ہجرت فرما کر جاتے ہیں، وہاں جا کر حضور ختمی مرتبت علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے آپ دیکھیں، وہاں سے آج تلک کہ جہاں جسم مقدس جس زمین کے حصے کو مس کر رہا ہے، گنبد خضرا کے اندر، اہل دل اور اہل علم دونوں نے ہی یہ بات لکھی، زمین کا وہ ٹکڑا جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مزار اقدس کا ٹکڑا ہے، قبر انور کا وہ ٹکڑا، زمین کا وہ ٹکڑا جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بدن مبارک سے مس کر رہا ہے، وہ عرش سے بھی زیادہ اولا اور افضل ہے۔ یعنی دیکھیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت اور رفعت کا عالم کیا ہے۔ حضور ختمی مرتبت علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے حوالے سے، آقا کے قرب میں بسنے والوں کے حوالے سے، ختمی مرتبت علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات طیبہ پر ایمان لانے والوں کے حوالے سے، اہل بیت عظام کے حوالے سے، صحابہ کرام کے حوالے سے، یہ سب اگر عظیم ہوئے صرف نسبت مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کی وجہ سے، انہیں قرب ملا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ملا۔ قرآن کی کیا خوبصورت کلمات ہیں، محمد الرسول اللہ والذین معہ، مرکز اور محور حضور ختمی مرتبت علیہ الصلوۃ والسلام کو بنایا گیا۔ نام تو میرے آقا کا مرکز بنا، کائنات کا محور بنا، کہا کہ محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، والذین معہ۔ پھر بات کی ان غلاموں کی، بات کی ان لوگوں کی جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لائے، بات کی ان عاشقوں کی جو آقا کے گرد جھوما کرتے تھے، جو آقا کے گرد و پیش میں رہا کرتے تھے، بات کی ان خوش نصیبوں کی جنہیں سنگت مصطفیٰ نصیب ہوئی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بات کی ان خوش نصیبوں کی جنہیں صحبت مصطفیٰ میسر آئی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کیا کلمات ہیں، مرکز اور محور آقا کی ذات، ان کے فضائل بعد میں بیان کیے ان لوگوں کے جو غلام تھے، آقا کی ذات پر ایمان لائے تھے، بعد میں بات کی والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ پہلے یہ کہا معہ، جو مصطفیٰ کے قریب ہیں، جو مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کی سنگت میں ہیں، جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی معیت میں ہیں، جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ارد گرد آقا کا فیض پا رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت سے ان کو وہ سب کچھ ملا، گویا وہ جھوک مصطفیٰ تھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس میں یہ بسا کرتے تھے، جس میں یہ جیا کرتے تھے، جس میں یہ رہا کرتے تھے، جس میں ان کی من کی مرادیں پورا ہوا کرتی تھیں، جہاں ان کا دل سکون پاتا تھا، جہاں قلب طمانینت پاتا تھا، سنگت مصطفیٰ تھی، وہ معیت مصطفیٰ تھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت، یہ مرکز اور محور ہے۔ اور یہی نقطہ آپ دیکھیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں کا مرکز اور محور بنا رہا، اہل بیت عظام کا محور بنا رہا، صحابہ کرام کا محور بنا رہا۔ صحیح مسلم کی ایک روایت میں آپ سے شیئر کرتا ہوں، آپ ذرا دیکھیں میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سے ان لوگوں کو کتنا عشق تھا، کتنا پیار تھا، اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے جو بھی چیز نسبت پا جاتی تھی، اس نسبت سے ان لوگوں کو کتنی نسبت تھی، اسی نسبت سے ہی تو فیض مل رہا تھا۔ سو وہ نسبت کتنی ہی پیاری تھی، ان کو کتنی ہی محبوب تھی۔ صحیح مسلم کے اندر یہ واقعہ موجود ہے کہ ختمی مرتبت علیہ الصلوۃ والسلام آقا و مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گیسوئے مبارک ترشوا رہے ہیں، کٹوا رہے ہیں۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں اس حدیث کے، اور یہ جو متن میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں یہ صحیح مسلم کی کتاب الفضائل سے ہے، اور یہ جو حدیث
آپ سے شیئر کر رہا ہوں، یہ تقریباً حدیث کی 8 کتب میں اس کا تذکرہ ہمیں ملتا ہے، کم از کم 8 کتب میں۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سر انور سے حجام بال کاٹ رہا ہے۔ جب وہ بال کاٹ رہا ہے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں کی کیفیت یہ ہے کہ جدھر جدھر سے وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سر اقدس کے منہ مبارک لیتا ہے، بال مبارک لیتا ہے، گیسوئے مبارک کو تراشتا ہے، صحابہ وہاں وہاں چلتے ہیں۔ اب وہ آقا کے گرد چکر کاٹ رہا ہے، یہ اس کے گرد چکر کاٹ رہے ہیں، اور کیفیت کیا ہے کہ حجام آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بالوں کو کاٹ رہا ہے، اور صحابہ کرام آقا کے غلاموں، آقا کے عاشقوں کا عالم یہ ہے کہ انہوں نے اپنی ہتھیلیاں یوں لی ہوئی ہیں آگے سبھی نے۔ اب یہ سبھی حضور کے گرد گھوم رہے ہیں کہ آقا کے بال مبارک زمین پر نہ گرنے پائیں، ہم میں سے کسی ایک کی ہتھیلی پر آ جائیں۔ اور ذرا کلمات دیکھیں، سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لقد رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والحلاق یحلقہ وأطاف به أصحابه وأطاف به أصحابه وأطاف به أصحابه۔ کیا خوبصورت کلمات ہیں۔ کہتے ہیں کہ میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اس عالم میں دیکھا کہ حجام آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بال کاٹ رہا ہے، اور میں نے صحابہ کو دیکھا تو یوں دیکھا کہ آقا کے گرد گھوم رہے ہیں۔ اور ذرا لفظ دیکھیں، وَأَطَافَ بِهِ أَصْحَابُهُ، کہ صحابہ گویا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا طواف کر رہے ہیں۔ اطاف، ذرا دیکھیں طواف کیا ہوتا ہے، گھومنا نا۔ اب وہ آقا کو مرکز بنائے ہوئے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو محور بنائے ہوئے ہیں، اور پھر حضور ختمی مرتبت علیہ الصلوۃ والسلام کے ارد گرد گھومے 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 جا رہے ہیں کہ کہیں سے تو اقبال آقا کا ہمیں بھی مل جائے نا، کہ یہ اتنی عظیم ان کے لیے نعمت تھی، یہ ان کے لیے اتنی قیمتی متاع تھی کہ صحابہ کہتے ہیں کہ اگر ہم میں سے کسی کے پاس ایک بال ہوتا تو ہمارے لیے وہ دنیا و ما فیہا سے بھی بہتر تھا، دنیا و ما فیہا سے بھی بہتر تھا۔ کتنے ہی ایسے صحابہ ہیں کہ جن کے پاس آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک بال موجود تھے۔ سیدنا ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ عاشق ہیں کہ اگر آپ غزوہ احد میں انہیں دیکھیں، دیگر مقامات پر دیکھیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ساتھ رہتے تھے، اور انہیں اپنی جان کی پرواہ تک بھی نہ تھی، مگر یہ کہ چاہتے صرف کیا تھے کہ حضور کو کچھ نہ ہو جائے۔ غزوہ احد میں دیکھیں کہ جن لوگوں نے آقا کے گرد حلقہ بنایا ہوا تھا یہ اس میں تھے، تیروں کو اپنے جسم پر لے رہے ہیں۔ ایسا عشق تھا حضور ختمی مرتبت علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، ایسا سچا سچا عشق۔ یہاں صحیح مسلم کے اندر یہ واقعہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہے، کتاب الحج ہے صحیح مسلم کی، اور یہ جو روایت میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں حدیث کی کم از کم 11 کتب کے اندر یہ موجود ہے۔ جس گھڑی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بال حجام تراش رہا تھا تو حضور ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک میں اپنے گیسوئے مبارک لیے، اپنے کٹے ہوئے بال لیے، اور میرے آقا و مولا علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں اپنے پاس بلایا۔ معلوم ہے بلا کر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں اپنے بال مبارک دیے، آقا کے بال مبارک ان کو ملے، تو حضور ختمی مرتبت علیہ الصلوۃ والسلام ان سے فرما رہے ہیں کہ جا کر ان کو لوگوں میں تقسیم کر دو۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اس کے الفاظ دیکھیں، اقسمہ بین الناس، جا کر لوگوں کے اندر اسے بانٹ دو، لوگوں میں تقسیم کر دو۔ آخر اتنی قیمتی متاع تو ہے نا یہ۔ اب ذرا یہاں دیکھیں اس کے اندر کون سا حکم ہے
شریعت کی ایسی کون سی بات ہے اس سارے واقعے کے اندر؟ یہاں سے ہمیں حلال اور حرام کا کون سا فلسفہ ملتا ہے؟ یہاں ہم کس چیز کو پا رہے ہیں؟ عبادت کا کون سا تصور ہمیں یہاں سے مل رہا ہے؟ یہاں بزنس، لین دین کے معاملات کے اندر سے کوئی چیز یہاں سے کیا ہمیں مل رہی ہے؟ جواب ہے نہیں۔ تو پھر یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے؟ ارے یہی تو حقیقت ہے کہ جو یہ حقیقت پا جاتا ہے تو اسے پورا پھر نظام بھی سمجھ میں آ جاتا ہے، جو یہ حقیقت پا جاتا ہے پھر اسے پورا دین سمجھ میں آتا ہے، اور جو اس بنیادی نقطے سے محروم ہو جاتا ہے وہ دین کو پا کر بھی گویا کہ نہیں پاتا۔ وہ حقیقت کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ یہ سارا عمل آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ عشق بانٹ رہا ہے، یہ محبت بانٹ رہا ہے، یہ قلوب و اذہان کو بندہ مومن کے تر و تازہ کیے جا رہا ہے، سرسبز و شاداب کیے جا رہا ہے، یہ نور سے بھر رہا ہے، یہ ظلمتوں میں سے بندہ مومن کو نکال کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں لا کر کھڑا کر رہا ہے۔ یہ عشق ہے، عشق ہے، عشق ہے کہ محبوب کے بال بھی اتنے قیمتی ہیں، اتنے قیمتی ہیں، اتنے قیمتی ہیں کہ کائنات کی کوئی چیز اس کا مقابلہ کر نہیں سکتی، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور یہاں تو میں ایک سٹیپ آگے لے کر بات کو بڑھتا ہوں، یہاں تو محبوب بھی ایسا ہے جو محبوب رب العالمین ہے، اللہ کا محبوب ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر یہاں عمل کس کا ہے؟ میرے آقا و مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ آقا خود اپنے بال مبارک حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا بلا کر دے رہے ہیں، اور پھر فرما کیا رہے ہیں؟ فرما یہ رہے ہیں اقسمہ بین الناس، لوگوں میں جا کر انہیں تقسیم کر دو نا، انہیں بانٹ دو۔ گویا یہ وہ قیمتی متاع ہے جسے صرف اپنے تک محدود مت رکھنا، یہ وہ تبرک ہے جسے اپنی ذات تک محدود نہ رکھنا، بلکہ اپنے بھائیوں میں، میرے غلاموں میں، میرے چاہنے والوں میں، میرے عاشقوں میں ان کو بانٹ دو۔ اب کن لوگوں کی بانٹنے کی بات کر رہے ہوں گے؟ کیا اہل مکہ کے لیے کہہ رہے ہوں گے؟ کیا مخالفین کے لیے کہہ رہے ہوں گے؟ نہیں نہیں، ظاہر ہے آقا اپنے چاہنے والوں کے لیے یہ ارشاد فرما رہے ہیں، یہ حکم دے رہے ہیں کہ میرے جو چاہنے والے ہیں، مجھ پر جو اپنی جانوں کو فدا کرنا چاہتے ہیں، مجھ پر مر مٹنے والے جو ہیں، جا کر ان کو یہ بال جا کر تقسیم کر کے آؤ۔ بخاری کی کتاب الوضو میں ایک خوبصورت واقعہ ہے، آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ ابن سیرین رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے عبیدہ رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ سے کہا کہ ہمارے پاس ہمارے گھر میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کہ منہ مبارک ہیں، جو ہمیں سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ان کے گھر والوں سے ملے تھے۔ ابن سیرین رحمہ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں، اور یہ صحیح بخاری کے اندر یہ واقعہ درج ہے۔ جب عبیدہ رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس بات کو سنا تو معلوم ہے کہ وہ جواب میں کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ کاش کہ میرے پاس میرے آقا و مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ مبارک ہوتے نا، اگر میرے پاس ایک بھی اگر بال مبارک ہوتا تو فرماتے ہیں کہ احب الیہ من الدنیا وما فیہا، احب الیہ من الدنیا وما فیہا، مجھے وہ دنیا کے اندر اور جو کچھ اس کے درمیان میں موجود ہے ان سب سے زیادہ محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ مبارک بال ہوتا، وہ منہ مبارک ہوتے۔ وہ انہیں قدر و قیمت تھی کہ محبوب کی نسبت سے آقا کے جو منہ مبارک ہیں ان کی قدر و قیمت کتنی ہے، ان کی قدر و قیمت کتنی ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ مبارک مقدس بالوں کا تذکرہ میں یہاں آپ سے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ کے والد گرامی قدر کا ایک واقعہ آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔
اس واقعے کو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب انفاس العارفین اور در سمین میں اس کا تذکرہ کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ میرے والد گرامی قدر شاہ عبد الرحیم رحمہ اللہ تعالی علیہ بیمار پڑ گئے، شدید بخار تھا اور یوں محسوس ہوتا تھا صحت یاب نہیں ہو پائیں گے، ایسے محسوس ہوتا۔ تو جب بخار کی شدت عروج پر پہنچی تو پھر ایسے عالم میں شاہ عبد الرحیم رحمہ اللہ تعالی علیہ کا بخت جاگ اٹھتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواب کی حالت میں زیارت ہوتی ہے، اور اس سے پہلے انہیں بتایا جاتا ہے کہ حضور ختمی مرتبت علیہ الصلاۃ والسلام اس راستے سے تشریف لا رہے ہیں، اور یہ بیدار ہیں، ابھی بول نہیں پا رہے مگر اشارے سے سمجھا رہے ہیں کہ میرے پلنگ کا رخ ادھر پھیر دو، میری چارپائی کا رخ ادھر پھیر دو۔ گویا جس طرف سے آقا و مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لا رہے ہیں اس طرف پاؤں نہ ہو۔ بیماری کی اس شدت میں بھی ادب کا یہ عالم ہے، یہ عالم ہے، یہ عالم ہے۔ حضور ختم مرتبت علیہ الصلاۃ والسلام اپنے غلام کو دیکھنے کے لیے تشریف لاتے ہیں۔ اب دیکھ رہے ہیں عالم رویا میں کیا آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کے سر کو اپنے گود میں رکھا ہوا ہے اور پوچھ رہے ہیں کیف حالک یا بنیا، اے میرے بیٹے بتا تیرا کیا حال ہے، تیری کیا کیفیت ہے، کیسے ہے تو؟ کیا خوبصورت جملہ ہے، کیف حالک یا بنیا۔ ظاہر ہے زبان مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا سے عالم رویا میں یہ سن کر ان کی تکلیف جاتی ہی رہی ہوگی۔ رخ مصطفیٰ جب سامنے تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو پھر تکلیفوں کو کون دیکھتا ہے؟ مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کی مبارک زبان سے مبارک بول کانوں کی سماعتوں میں رس گھول رہے ہوں تو تکلیفوں کی بھلا کسے پرواہ ہوتی؟ آقا کو تکتے ہیں، آقا کے حسن میں گم ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ اچانک ان کے دل میں یہ خیال آیا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ابھی واپس چلے جائیں گے۔ خیال آیا کہ آقا کچھ نشانی ہی دے جاتے، آئے بھی تو ہیں، کہ اپنا کوئی منہ مبارک ہی مجھے عطا کر دیتے۔ ابھی یہ دل کے اندر ان کے خیال ہے۔ شاہ عبد الرحیم رحمہ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ابھی میرے دل میں یہ خیال کہ میں نے کیا دیکھا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی داڑھی مبارک پر ہاتھ پھیرتے ہیں اور اس میں سے آقا کے ہاتھ میں آقا کے منہ مبارک آتے ہیں تو حضور ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ میرے لیے رکھتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ منظر دیکھا تو پھر میرے دل میں ایک اور خیال آیا۔ خیال کیا تھا؟ خیال یہ تھا کہ یہ تو میں خواب دیکھ رہا ہوں، یہ تو خواب دیکھ رہا ہوں، اور خواب میں میرے آقا کریم یہ اپنے منہ مبارک مجھے دے رہے ہیں۔ جب میں بیدار ہو جاؤں گا تب کہتے ہیں کہ ابھی میرے من میں تھا میں نے کیا دیکھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ گھبراؤ مت، میں تمہارے تکیے کے نیچے یہ منہ مبارک رکھ کر جا رہا ہوں۔ حضور ختمی مرتبہ علیہ الصلوۃ والسلام خواب میں واپس تشریف لے جاتے ہیں۔ ان کی عیادت کرنے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ میری آنکھ کھلتی ہے، بیدار ہوتا ہوں، عجیب کیف تھا، عجیب لطف تھا، عجیب مزہ تھا۔ محبوب کی جو زیارت ہوئی تھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہتے ہیں کہ میرے ذہن کے اندر بار بار وہی خیال آ رہا تھا، سکت ہو تو اٹھ کے بیٹھوں اور ذرا دیکھوں تو صحیح
میں نے تکیہ کو اٹھا کر دیکھا تو تکیے کے نیچے آقا کے وہی منہ مبارک موجود تھے۔ اب اس واقعے کے حوالے سے دو تین باتیں جو بہت ہی دلچسپ ہیں اور اس سے متعلق ہیں، وہ یہ، پہلی چیز تو یہ تھی کہ یہ جڑواں بال تھے حضور ختم مرتبہ علیہ الصلوۃ والسلام کے جڑواں منہ مبارک۔ دنیا کشاں کشاں آتی تھی ان کے ہاں ان کی زیارت کے لیے۔ جس گھڑی کوئی آ کر ان منہ مبارک کی زیارت کرتا، درود و سلام پڑھتا، تو وہ دونوں جڑواں بال کھل جاتے۔ جب تلک درود و سلام پڑھا جاتا وہ کھلے رہتے، جیسے درود و سلام بند کیا جاتا پھر سے وہ مل جاتے۔ ایک پہلی نشانی ہے۔ شخص نے شک کا اظہار کر دیا۔ دوسرا نقطہ جو اس حوالے سے کتب کے اندر اہل دل اور اہل علم نے کیا ہے، کسی نے شک کر دیا، انہوں نے کہا معلوم نہیں کہ آقا کے بال ہیں یا کسی اور کے، کیسے پتہ چلے گا؟ ان بالوں کو دھوپ میں لایا گیا، جڑواں بالوں کو دھوپ میں لایا گیا۔ جب دھوپ میں لایا گیا تو دیکھنے والوں نے دیکھا کہ بادل امٹتا 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 ہوا ان منہ مبارک پر آ گیا اور ان پر سایہ فگن ہو گیا۔ ایک تیسری بات بھی تھی، کچھ لوگ منہ مبارک کی زیارت کو آتے ہیں، چل کر دیکھیں۔ شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جہاں وہ منہ مبارک رکھے ہوئے تھے تو اس صندوق کو لاک لگا ہوا تھا۔ میں نے کھولنے کی کوشش کی تو آج لاک ہی نہ کھولے، پھر کوشش کی پھر نہ کھولے، تو جب بارہا کوشش کی تو ذہن اس طرف گیا کہ لگتا ہے کہ یہ جو لوگ آئے ہوئے ہیں زیارت کرنے کے لیے، ان میں کوئی بہت جلدی سے آیا ہے، اور اس نے احتیاط تک نہیں کی، خیال تک نہیں کیا، شاید کسی نے ان میں سے غسل نہیں کیا ہوا، حالت طہارت میں نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ لوگ جا کر غسل کر کے آئیں۔ ان میں سے جب ایک شخص جاتا ہے تو پھر جیسے ہی ہم نے اس لاک کو کھولا تو وہ کھل گیا، اور پھر ان منہ مبارک کو ہم نے نکالا، جیسے ہی ہم درود و سلام پڑھتے تو پھر وہ دونوں جڑواں بال کھل جاتے تھے۔ یعنی آپ اندازہ لگائیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کہ اس فیض کا، آقا کی اس نسبت کا، ایک تو نسبت ہے نا وہ کہ جو حضور ختم مرتبہ علیہ الصلوۃ والسلام کی ظاہری زندگی میں حاصل تھی۔ اب دیکھیں کہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ تعالی علیہ کے والد گرامی قدر صدیوں بعد بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فیضان جاری ہے، منہ مبارک عطا کیے جا رہے ہیں، اور ان کی فیوزات اور برکات کو دنیا دیکھ رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ فیض مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کل بھی جاری تھا، آج بھی جاری ہے، کل بھی جاری رہے گا، یہ تو قیامت تلک ایسے ہی چلتا رہے گا۔ بلکہ میں نے شاید جملہ صحیح نہیں بولا، قیامت تلک نہیں، قیامت کا دن بھی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فیض سے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی برکت سے مالا مال ہے، اور قیامت تک ہی کہاں، قیامت کی گھڑیوں تک کی بات کہاں، یہ تو جنت میں بھی یہ سلسلے چلتے ہی رہیں گے۔ یوں لگتا ہے کہ اللہ رب العزت نے جیسے ان کا تعارف کروایا، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، کہ عالمین کے لیے انہیں رحمت قرار دیا ہے نا، تو پھر ساری کائنات، سارے عالمین میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فیوز و برکات سے آج بھی مالا مال ہو رہے ہیں۔ دیکھنے والی صرف آنکھ چاہیے۔ کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، نبوت مجھ پر ختم ہو گئی ہے، الا المبشرات،
سوائے مبشرات کے۔ عرض کیا گیا مل مبشرات یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سیاہ ستہ میں یہ حدیث ہے، یا رسول اللہ مبشرات کیا ہیں؟ فرمایا رویا صادقہ وفی روایت رویا صالحہ، کہا سچے خواب، نیک خواب۔ تو یہ دیکھیں خوابوں کے ذریعے سے، یہ سیاہ ستہ کی حدیث ہے، اگر آپ دیکھیں یہ سچے خوابوں کے ذریعے سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فیض کا ایک زاویہ، ایک جھلک میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ کے والد گرامی قدر شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ کا آقا کے منہ مبارک ہیں، تو ان کی شان دیکھیں، ان کی رفت دیکھیں۔ وجہ کیا ہے؟ نسبت ہے میرے مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا سے۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین، ان کے حوالے سے صحیح بخاری میں یہ روایت موجود ہے، صحیح بخاری کی کتاب اللباس جو ہے اس میں یہ روایت موجود ہے کہ ان کے پاس آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ مبارک تھے، لوگ ان بچوں کو، ان لوگوں کو ان کے پاس لے کر آتے تھے جو بیمار ہو جاتے تھے۔ تو سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرتی تھیں؟ وہ صرف یہ کرتی تھیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ مبارک لیتی اور لے کر پانی کے اندر ڈال دیتی، پانی میں سے یوں گزار دیتی، پھر وہ پانی جو ہوتا تھا وہ مریضوں کو پلایا جاتا تھا اور مریض شفا یاب ہو جاتے ہیں۔ یہ صحیح بخاری کی روایت میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں۔ یعنی آپ یہاں سے اندازہ لگائیے، حضور ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت پاتی ہیں، قرآن مجید میں ان کا ذکر کیسے ہے؟ شہر سے آقا کو نسبت، اس کی قسم اٹھائی جا رہی ہے۔ جن چیزوں سے نسبت، ان چیزوں کی قسم، آقا کے گیسوئے مبارک کی قسم اٹھائی جا رہی ہے، زندگانی کی قسم اٹھائی جا رہی ہے۔ احادیث طیبہ میں دیکھیں، صحیحین میں بالخصوص سیاہ ستہ میں سے جو چوٹی کی دو کتب حدیث ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم، اس میں دیکھیں تو وہاں میں یہ نظر آتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایسے تبرکات تقسیم بھی کیا کرتے تھے، جیسے ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے منہ مبارک دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ انہیں لوگوں میں تقسیم کر دو۔ صحیح مسلم کی یہ روایت ہے۔ اور یہ صحابہ کرام، اہل بیت عظام، ان کے عقیدے کو ذرا ملاحظہ فرمائیے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے نسبت کو کتنی اہمیت دیتے تھے، آقا کی نسبت کی عظمت کتنی تھی ان کے نزدیک۔ یہی تو سبب ہے کہ جب سنتے ہیں نا کہ فلاں کے پاس آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا منہ مبارک ہے تو کہتے کاش 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 کہ میرے پاس ہوتا نا، دنیا اور اس کے اندر جو کچھ بھی ہے ان سب سے پیارا، ان سب سے قیمتی، میرے لیے وہی منہ مبارک ہوتا، میں اس سے محبت کرتا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں سیف اللہ کا لقب دیا ہے۔ جرت اور بہادری کا عظیم پیکر ہیں، جرت اور بہادری کے کئی واقعات ان کے ساتھ منسوب ہیں۔ کم لوگوں کے علم میں یہ بات ہے کہ ان کے مبارک سر پر جو مبارک ٹوپی تھی اس کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک بال تھے، منہ مبارک کو انہوں نے اپنی ٹوپی میں سیا ہوا تھا، پھر اس ٹوپی کو پہن کر وہ جہاں جاتے اللہ رب العزت حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ مبارک کے طفیل انہیں فتح عطا کر دیتے تھے۔ کتنے واقعات ہیں ایسے جو ہمیں احادیث کی کتابوں کے اندر ملتے ہیں۔
اگر آپ دیکھیں شمائل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کی لکھی ہوئی خوبصورت کتاب اردو میں ہے، اگر موقع ملے تو ضرور اس کا مطالعہ کیجیے گا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے شمائل کو بڑے خوبصورت انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری صورت سر اقدس سے لے کر پاؤں مبارک تک، اور انہیں آیات اور احادیث کی روشنی کے اندر بڑے ہی خوبصورت انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ شمائل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کتاب کا 457 پیج ہے، اس پر یہ روایت موجود ہے، اور اسے قاضی ایاز رحمہ اللہ تعالی علیہ شفا میں بھی بیان کرتے ہیں کہ ایک جہاد کے دوران ان کی ٹوپی نیچے گر جاتی ہے جناب خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب وہ ٹوپی کو ڈھونڈنے چل پڑتے ہیں، سارا لشکر انگشت بدندہ رہ جاتا ہے، ششدر رہ جاتا ہے کہ اگر انہیں کچھ ہو گیا، مسلمانوں کے کمانڈر ان چیف کو کچھ ہو گیا، جنگ کا تو پانسا پلٹ جائے گا۔ دشمن کی صفوں میں جا کر گھس جاتے ہیں، اور پھر وہ جو گری ہوئی ٹوپی ہوتی ہے اس کو اٹھا کر لاتے۔ جب لوگوں نے پوچھا کہ یہ آپ نے کیا کیا، آپ نے اپنے آپ کو خطرے میں ڈال دیا، اگر آپ کو کچھ ہو جاتا تو پوری کی پوری مسلم سپاہ کا مورال ڈاؤن ہو جاتا۔ فرماتے ہیں کہ بات دراصل یہ نہیں ہے، حقیقت یہ ہے، اصلی بات تو یہ ہے کہ یہ ٹوپی معمولی ٹوپی نہیں ہے کہ جس کی خاطر میں نے یہ سٹیپ لیا ہے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ اس ٹوپی میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ مبارک سلے ہوئے ہیں، جب یہ سر پر ہوتی ہے تو اللہ رب العزت ہمیں فتح سے نواز دیتے ہیں۔ یعنی یہ ان کے تصورات ہیں، ان کے نظریات ہیں، ان کی قلوب کی کیفیات ان کے الفاظ میں سمٹ کر ان کے عقیدے کو بیان کر رہے ہیں۔ ان کی زبان پر جو جملے مچلتے ہیں وہ عقیدہ بنتے ہیں۔ واقدی نے ایک واقعہ لکھا ہے، بڑا خوبصورت واقعہ ہے، تاریخ واقدی میں ہے، اور اسے بہت سارے محققین نے، مصنفین نے اسے بیان کیا ہے۔ بڑا دلچسپ واقعہ ہے۔ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی سپاہ کو لے کر شام میں جہاد کر رہے ہیں۔ شام میں وہاں پر جبلہ بن اہم نامی جو قوم تھی، ان کے خلاف جبلہ ان کا سردار تھا، ان سے لڑ رہے تھے، اور اس نے اپنی مدد کے لیے رومیوں کو بھی بلایا ہوا تھا۔ رومیوں کا ایک بہت بڑا افسر جو تھا وہ مسلمانوں کے ہاتھوں مارا گیا۔ جب وہ مارا گیا تو وہ اشتعال میں آئے۔ جبلہ نے کیا کیا، اس نے رومیوں کو بھی ساتھ ملا لیا، عربوں کو بھی ساتھ ملا لیا۔ اب جو ہے اس نے مسلمانوں کے خلاف جنگ شروع کر دی۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مختصر سی فوج تھی۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ جب اتنی بڑی سپاہ ان کے سامنے آ گئی تو سچویشن ہی چینج ہو گئی۔ ایسے میں ایک شخص حضرت خالد بن ولید سے کہتے ہیں، رافع بن عمر طائی، وہ کہتے ہیں کہ یوں لگتا ہے کہ آج تو قضا آ گئی ہے۔ خالد بن ولید بھی کہتے ہیں ہاں، دراصل بات یہ ہے کہ وہ ٹوپی جس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ مبارک سلے ہوئے تھے نا، وہ گھر بھول گیا تھا، وہ گھر رہ گئی ہے، اب وہ ٹوپی ہے نہیں، لہذا مجھے بھی ایسے ہی لگ رہا ہے۔ ادھر جب مسلمان سپاہ خطرے میں تھی، گھری ہوئی تھی، تو حضور ختمی مرتبت علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ
ان کو خواب میں زیارت کراتے ہیں اپنی، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام حکم دیتے ہیں کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی سپاہ جو ہے وہ دشمن کے نرغے میں ہے، تم جتنی جلدی ہو سکتا ہے اپنے سپاہ کو لے کر ان کی مدد کو پہنچو۔ وہ رات کے اسی پہر اٹھتے ہیں اور سپاہ کو فوراً وہاں سے کوچ کرنے کا حکم دیتے ہیں کہ شام کی طرف چلنا ہے، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدد کرنی ہے۔ پوری سپاہ نکل پڑتی ہے اور بڑی تیزی کے ساتھ یہ لوگ نکلتے ہیں۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا جاتا ہے کہ ہماری فوج جس طرف جا رہی ہے اس کے آگے ایک بہت ہی تیز رفتار سوار وہ جا رہا ہے، اور لشکر نے یہ گمان کیا شاید اللہ کی طرف سے مدد ہے، ہماری رہنمائی کے لیے، راہبری کے لیے شاید کسی فرشتے کو آگے بھیج دیا گیا ہے۔ لیکن بعض لوگوں نے کہا کہ ذرا پتہ تو کریں، یہ نہ ہو کہ ہم غلط ڈگر پر نہ چل پڑیں، تو پھر کچھ تیز رفتار گھڑ سواروں کو اس در بھیجا گیا۔ انہوں نے جا کر اس سوار کو گھیر لیا، روکا۔ جب دیکھا تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ کوئی مرد نہیں ہے بلکہ ایک خاتون ہے جو تیز رفتاری سے گھوڑے پر سوار جا رہی ہے۔ حضرت ابو عبیدہ بن الجراح کی طرف انہیں لایا جاتا ہے تو پوچھتے ہیں کہ یہ کیا معاملہ ہے کہ اتنی تیزی سے کہاں جا رہے ہو، کون ہو؟ جب انہوں نے نقاب وہاں سے ہٹایا تو اندر سے پردہ کیا ہوا تھا، بظاہر باہر امامہ ایسے باندھا ہوا تھا جیسے کوئی سپاہی ہو، مرد ہو۔ امامہ ہٹایا تو وہ پردے میں ایک نقاب پوش خاتون تھی۔ انہوں نے اپنا تعارف کرایا کہ میں خالد بن ولید کی زوجہ ہوں۔ اب ام تمیم رضی اللہ تعالی عنہ وہ تھیں، وہ فرماتی ہیں کہ جس وقت میں نے یہ حکم سنا کہ آپ نے لشکر کو تیزی سے شام کی طرف چلنے کا حکم دیا ہے تو مجھے بھی محسوس ہو گیا کہ کہیں خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کسی خطرے میں تو نہیں۔ اور جب میں گھر میں نے دیکھا تو سامنے کیا دیکھا کہ وہ ٹوپی جس میں منہ مبارک سلے ہوئے ہیں جو ہمیشہ خالد بن ولید سر پر پہنا کرتے تھے وہ گھر میں بھول گئے تھے، تو میں نے اس ٹوپی کو اٹھایا اور یہ مردانہ لباس پہنا اور تیزی سے گھوڑے پر سوار ہو کر میں یہ ٹوپی انہیں دینے کے لیے جا رہی ہوں۔ حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ انہیں دعا دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہاں فوراً پہنچائیں، اور اپنا واقعہ بھی بتاتے ہیں کہ خواب میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے حکم دیا ہے۔ یہ تیزی سے پھر وہاں پہنچتے ہیں، اور وہاں رومیوں نے جب انہیں گھیرنے کی کوشش کی، دیکھا کہ ایک سوار تیزی کے ساتھ آگے جا رہا ہے، تو پھر وہ مسلم سپاہ میں پہنچتی ہیں۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ آگے بڑھ کر روکتے ہیں تو وہ بھی وہی سوال پوچھتے ہیں کہ اے جوان مرد تو کون ہے، اتنی تیزی کے ساتھ ادھر آ گیا ہے؟ تو جب وہ کپڑا ہٹاتے ہیں تو بتاتی ہیں کہ میں آپ کی زوجہ ام تمیم ہوں اور یہ ٹوپی آپ کے لیے لائی ہوں۔ بس وہ ٹوپی ملنے کی دیر تھی، خالد بن ولید اسے سر پر پہنتے ہیں جس میں منہ مبارک سلے ہوئے تھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے، اور اسی وقت پیچھے حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر بھی پہنچ جاتا ہے۔ تو یک دم رومیوں کے اندر بھگدڑ سی مچ جاتی ہے کہ مسلمانوں کے پاس یہ اس وقت امداد کہاں سے آ گئی ہے، اتنی بڑی فوج کہاں سے، اتنی آوازیں تھیں، گرد تھی، اور اسی وقت میدان جنگ میں جنگ کا پانسا پلٹتا ہے۔ ادھر خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ ٹوپی سر پر پہنی ہوئی ہے، اور پھر دیکھنے والوں نے دیکھا کہ جنگ کا پانسا پلٹ گیا اور مسلمان فتح یاب ہوئے، لشکر اسلام فتح یاب ہوتا ہے۔ اور یہ سب برکت کس کی ہے؟ یہ برکت ہے اس ٹوپی کی جو سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر ہے، اور اس ٹوپی میں میرے آقا و مولا محمد رسول اللہ
सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के मुँह मुबारक उसके अंदर सिले हुए हैं। मुँह मुबारक की बरकत से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें फतहयाब कर दिया। इमाम अस्कलानी रहमहुल्लाह ताला अलैह ने अल-इसाबा फ़ी तमीज़ सहाबा में एक वाक़या सैयदना अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हवाले से लिखा है, आपसे शेयर करता हूँ। साबित अल-बनानी रहमहुल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि मुझे सैयदना अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आका मौला मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक मुँह मुबारक दिया और मुझे वसीयत की कि जब मेरा इंतकाल हो जाए, जब मैं फौत हो जाऊं, तो इस मुँह मुबारक को मेरी ज़ुबान के नीचे रख देना। साबित अल-बनानी रहमहुल्लाह ताला कहते हैं कि हमने हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के फौत हो जाने के बाद उनकी ज़ुबान के नीचे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के उस मुँह मुबारक को रख कर उन्हें दफन किया। इमाम अस्कलानी रहमहुल्लाह ताला इस वाक़ये को बयान करते हैं। मुझे यूँ महसूस होता है कि सैयदना अनस रज़ियल्लाहु ताला ने इसे फैज़ लिया, बरकत ली, और यूँ महसूस होता है कि कब्र में जब बंदा जाता है तो फिर उससे सवालात होते हैं। ज़ुबान के नीचे मुँह मुबारक रख कर गोया ये तस्वर उभर रहा है कि जब फरिश्ते सवाल करेंगे तो चूँकि ज़ुबान के नीचे ये मुँह मुबारक रखा होगा आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का, तो उधर से वो सवाल करेंगे, इधर जवाब देने में देर नहीं लगेगी, ज़ुबान रुकने नहीं पाएगी कि मुँह मुबारक मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहि तहियत व सना उनकी ज़ुबान के नीचे।